ایک ایسی قوم جن کے لیے بھوک صرف ایک لفظ تھا، ایک تصور، حقیقت نہیں۔ ان کے شہروں میں تنگی نام کی کوئی چیز نہ تھی، جہاں سونا مٹی کی طرح عام تھا اور پانی رحمت بن کر ہر سمت بہتا تھا۔ مگر ذرا رک کر سوچئے، صرف ایک چھوٹا سا چوہا اور ماریب کا وہ عظیم بند اپنی لکھی ہوئی تقدیر سے آ ٹکرایا۔ نہ کسی فوج نے حملہ کیا، نہ زمین ہلی، نہ آسمان سے بجلی گری، بس اللہ کا ایک حکم، ایک ہی رات، اور دنیا کے سب سے امیر سلطنت ہمیشہ کے لیے مٹی میں دفن ہو گئی۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ وہ واقعہ ہے جس کا ذکر خود اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ یہ ہے قوم سبا، جنت سے جہنم تک کا سفر، اور یقین مانیے جو آگے آنے والا ہے وہ آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گا۔ قوم سبا عرب کے جنوبی حصے میں، آج کے یمن کے علاقے میں آباد تھی، لیکن یہ کوئی عام قوم نہیں تھی۔ یہ اپنے وقت کی سب سے خوشحال، سب سے طاقتور اور سب سے مطمئن قوم تھی۔ ان کی زمین زرخیز تھی، ہوا نرم تھی اور بارش ایک خاص توازن کے ساتھ ہوتی تھی۔ لیکن ان کی اصل طاقت، ان کا سب سے بڑا راز ماریب کا عظیم بند تھا۔ یہ بند صرف ایک تعمیر نہیں تھا، یہ ان کی زندگی کی بنیاد تھا۔ اسی بند کے ذریعے دائیں اور بائیں پھیلے باغات ہمیشہ سرسبز رہتے، پھل اتنے زیادہ ہوتے کہ مسافر وہاں سے گزرتے تو بھوک کا احساس ہی مٹ جاتا۔ قرآن اس منظر کو خود بیان کرتا ہے۔ سبا کے لیے ان کے وطن میں ایک نشانی تھی، دائیں جانب بھی باغ اور بائیں جانب بھی باغ، اور پھر اللہ فرماتا ہے اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ صرف دولت نہیں تھی، یہ اللہ کی رحمت کا مکمل نظام تھا۔ شہر صاف، نظام منظم، لوگ امن میں۔ قرآن اس بستی کو کہتا ہے پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب۔ یہ زمین پر جنت تھی۔ اسی قوم کی سب سے مشہور حکمران ملکہ بلقیس تھی۔ سیر ابن کثیر کے مطابق بلقیس ایک نہایت سمجھدار، دانش مند اور بااثر حکمران تھی۔ اس کا تخت عظیم تھا، اس کا نظام مضبوط تھا اور اس کی سلطنت دور دور تک مشہور تھی، یہاں تک کہ اس کا چرچا اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تک جا پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی جنہیں ایسی طاقت عطا کی گئی جو کسی اور کو نہیں ملی۔ جنات ان کے تابع، پرندے ان کی بات سمجھنے والے، اور ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی۔ انہوں نے بلقیس کو خط بھیجا۔ قرآن اس خط کے الفاظ یوں بیان کرتا ہے، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں دعوت تھی اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ بلقیس نے مشورہ کیا، تحفے بھجوائے، سونا چاندی جواہرات، مگر سلیمان علیہ السلام نے سب واپس لوٹا دیے اور فرمایا جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ تمہاری دولت سے کہیں بہتر ہے۔ یہاں بلقیس کو سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں، یہ اللہ کا نبی ہے۔ پھر وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی۔ جب شیشے کے محل میں داخل ہوئی تو فرش کو پانی سمجھ کر اپنا لباس اٹھا لیا۔ اسی لمحے حقیقت اس پر کھل گئی اور وہ بول اٹھی، اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اب میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ اور تفسیر کے مطابق اس کے بعد قوم سبا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ تھا قوم سبا کا عروج۔ مگر وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ بلقیس کا دور ختم ہوا، نسلیں بدل گئیں، حکمران بدل گئے، اور آہستہ آہستہ شکر کی جگہ غرور نے لے لی۔ یہ باغ ہم نے بنائے، یہ بند ہماری عقل کا نتیجہ ہے، یہ دولت ہماری محنت کی کمائی ہے۔ اللہ کا ذکر کم ہوتا گیا اور اپنی طاقت کا نشہ
بڑھتا چلا گیا۔ اللہ نے خبردار کیا، نبی بھیجے، مگر انہوں نے مذاق اڑایا۔ نبی کہتے رہے، یہ سب تمہارا کمال نہیں، یہ تمہارے رب کی رحمت ہے۔ اگر شکر چھوڑ دو گے تو یہی رحمت تم پر عذاب بن جائے گی۔ مگر قوم ہنستی رہی اور کہتی، دیکھو ہمارا ماریب بند پہاڑوں جیسا مضبوط، کیا تمہارا رب اسے بھی گرا سکتا ہے؟ نبی جواب دیتے، جب اللہ پکڑ کرتا ہے تو بڑی وجہ نہیں چاہیے، صرف اس کا حکم کافی ہوتا ہے۔ مگر ان کے چہروں پر صرف غرور تھا۔ کہتے، اگر عذاب آنا ہوتا تو کب کا آ چکا ہوتا۔ سال گزرتے گئے، نصیحت جاری رہی، مگر دل پتھر ہو چکے تھے۔ اور پھر اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ قرآن کہتا ہے، جب انہوں نے منہ موڑا تو ہم نے ان پر بند توڑ دینے والا سیلاب بھیج دیا۔ روایات کے مطابق ماریب بند کی بنیاد میں چوہوں نے سرنگیں بنانا شروع کر دی۔ لوگ دیکھتے رہے مگر غرور میں اندھے تھے۔ یہ بند ہماری طاقت کی نشانی ہے، یہ چوہے کیا نقصان پہنچائیں گے۔ پھر وہ رات آئی، شہر سو رہا تھا، خاموشی تھی اور ماریب بند آخری سانسیں لے رہا تھا۔ ایک آواز، پھر دوسری، اور اچانک بند ٹوٹ گیا۔ وہ پانی جو کبھی رحمت تھا اب قہر بن چکا تھا۔ لوگ چیخنے لگے، کوئی بولا بند تو مضبوط تھا، کوئی چلایا خدا کے لیے بھاگو، مگر بھاگنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ لہریں اٹھتی گئیں، شہر کو نگلتی گئیں، گھر، باغ، بازار سب ایک ساتھ بہہ گئے۔ اور پھر ایک آخری لہر آئی اور سب کچھ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہ زمین جو کبھی جنت تھی ویران بن گئی۔ قرآن فرماتا ہے، ان کے باغوں کے بدلے کانٹے دار جھاڑیاں اگا دی گئی۔ یہ سزا کیوں تھی؟ کیونکہ انہوں نے ناشکری کی۔ قوم سبا دولت سے تباہ نہیں ہوئی، غرور سے تباہ ہوئی۔ ان کا جرم امیر ہونا نہیں تھا، ان کا جرم شکر بھول جانا تھا۔ اور یہ واقعہ صرف ان کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے ہے۔ اگر اللہ کی نعمت اللہ سے دور کر دے تو وہ نعمت نہیں رہتی، عذاب بن جاتی ہے۔ سوچیں، اگر ایک چھوٹا سا چوہا اللہ کے حکم سے سلطنت گرا سکتا ہے تو ہم کس گنتی میں آتے ہیں؟ کمنٹس میں لکھیں، قوموں کو زیادہ کیا تباہ کرتا ہے، دولت یا غرور؟ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے۔ شکریہ۔